لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی. میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے, نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر. تم کہاں چڑھے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے, کہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, سامان بھی حضور کا, ڈاچی بھی حضور کی. سامان ڈاچی کے اوپر اونٹنے کے اوپر لاد رہا ہے, دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا, ختم ہو گیا. قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا, جنتی جنتی جنتی, شہید ہو گیا شہید ہو گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے ہوا فی النار انی ارا ما لا ترى. اور لوگوں, میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے. لرز گئے صحابہ, کانپ گئے صحابہ, زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے کمبلی ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا, چادر اٹھا لی ہوگی. آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے. یہ صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں چشمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا, کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن ڈیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے, آپ لے لیں یہ واپس. فرمایا میں نہیں لیتا, یہ جہنم کے انگارے ہیں. توجہ کرو معاملات کی طرف, کسی کا مال نہ کھاؤ, کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ. صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مرد آ گئے, تھی کتنی بڑی تعداد, کچھ مریض ہیں, کچھ بوڑھے ہیں, کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے, خوش نصیب مائی, مقدروں والی مائی. کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں, بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں, افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں, افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے, روزوں میں فریب کرنا ہے, زکات تو دینی نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے. 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے. عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے, تراویح مردوں پہ فرض ہے. جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں, تراویح تیرا باپ پڑے گا. شرم نہیں آتی, مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو. کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں
ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, ہر کس رگڑا رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے, اپنا اپنا نام اعمال, اپنی اپنی مثل, اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے. جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ, کلمہ پڑھنے والی, مغرب کی نماز پڑھی, صبح بدر میں جانا ہے. نماز کے بعد امی ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خنسا بیوہ ہے, خامد ہے کوئی نہیں. بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے, آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے, نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں, تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں, ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے, اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے. مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں, یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, سیدہ خنسا کے نام سے. بچوں نے اصرار کیا. خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے. کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا, جنگ کا, جہاد کا, اللہ کی راہ میں لڑائی کا. ابا تمہارا ہے نہیں, میں عورت ذات ہوں, تم چھوٹے یتیم بچے ہو. میدان میں لوگ جائیں گے, کسی کا بھائی جائے گا, کسی کا خامد جائے گا, کسی کا بیٹا جائے گا, کوئی مال دے کر آئے گی, میرا گھر محروم رہے گا, میرا حصہ کوئی نہیں. میں عورت ذات ہوں, تم یتیم بچے ہو, باپ تمہارا ہے نہیں, جائے کون, کیا حصہ ڈالوں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما, دو بچے ہیں, دونوں کھڑے ہو گئے, کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے, ہم میدان میں جائیں گے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے, کٹ جائیں گے, مر جائیں گے. ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو, ہمارے حوصلے کو دیکھو. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی, اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی. صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے, یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے, یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے, میرا یہ سرمایہ حیات ہے, یہ میری زندگی کی پونجی ہے, میری بیوہ کی پونجی ہے. کالی کملی والے اللہ کے دین پر, اللہ کی توحید پر, اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں, آپ ان کو قبول فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں, یہ تو بچے ہیں ابھی. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی. کالے کملی والے بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو, میری بڑے ارمان ہے, میرے بڑے پروگرام ہے, میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے. کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک, یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے, تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں. وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں.
قربان ہونے کے لیے خنسا کے بیٹے کس طرح تیار ہیں، اور جائیداد کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، اپنے ناک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنسا کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، منظوری دے دی دونوں کی کہ یہ جائیں گے جہاد میں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو فرمایا دائیں بائیں رکھنا، ان بچوں کو ان کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اللہ، خنسا تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں۔ میدان لگا، ادھر ہزاروں سوار ہیں، ہزاروں سواریاں ہیں، بڑا مال ہے، بڑا لشکر ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑا راشن ہے، بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے۔ ادھر خدا کا تعالیٰ قد نصرکم اللہ، مولا قد، البتہ تحقیق، نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ ادھر 313 کل، ادھر ہزاروں کی تعداد، سامان بڑا، لشکر بڑا، انتظام بڑا، راشن بڑا، ہتھیار بڑے، ادھر 313، اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 گرے 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سامان صرف اتنا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں۔ اندازہ لگاؤ، آج ہم سارے دنیا دار بن گئے، آج ہم دنیا دار بن کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری تمنا نہیں، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ رات دن اولاد کا فکر ہے، رات دن اپنی شان کا فکر ہے، رات دن اپنی آن کا فکر ہے، اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے، کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے۔ 2 گھوڑے، 6 زرے ہوتی تھی، کڑیوں کی زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں، کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف سارا مکہ، بلکہ یوں کہوں سارا عرب، اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں، اور یوں جھولی پھیلا دی۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے، رسولوں کے سردار نے، خدا کے محبوب نے، ساری کائنات کے سردار نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں یوں جھولی پھیلا دی، مانگا ہے اپنے مولا سے، دعا مانگی راہی، او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا، میری پونجی تیرے سامنے ہے، میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے، میرا لشکر تیرے سامنے ہے، میری قوت تیرے سامنے ہے، اور میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں۔
जनाब अबू बकर सिद्दीक सबकैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए और मेरी तरफ देखो दुआ मांगते 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 यूं हाथ हो गए सर से ऊंचे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और झोली भर गई आंसुओं से। मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं ले आया जो मेरे पल्ले था, आगे तू जाने तेरा काम जाने। पैगंबर ने खुदा से मांगा, परेशानियों में खुदा से मांगा, जंग और जिहाद में खुदा से मांगा, मदद खुदा से मांगी, इमदाद खुदा से मांगी, नुसरत और इयानत खुदा से मांगी। सजदे में है, दुआ मांग रहे हैं, रो रहे हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं, और ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मौला मदद फरमा, इमदाद फरमा, तेरे सिवा कोई नहीं। सारी जमात खड़ी है सहाबा किराम की, अंदाजा लगाओ पूरा लश्कर है 313 का, और घोड़े हैं 2 और जिरे हैं 6 और तलवारें हैं टूटी फुट्टी 8, और उधर हजारों सवारी, हजारों तलवार, हजारों तीर अंदाज, घोड़े, बड़ा सामान है। सामान पे नाज नहीं करना चाहिए, पैसे पे फखर नहीं करना चाहिए। ये तो 1 मिनट में जवाब दे जाता है, ये तो 1 सेकंड में दूसरे का बन जाता है। ये पैसा बड़ा बेवफा है, अभी तेरी जेब में, कल मेरी जेब में, परसों उसके घर में, परसों उसके घर में, ये तो चक्कर खाता फिरता, ये तो किसी का भी नहीं बना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, इधर मैदान में सफे खड़ी हो गई। जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे दाएं बाएं खमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों बच्चे खड़े थे, एक तरफ मुआज़ है, एक तरफ मुआज़ है। मैं अपने दिल में सोचता था, ऐ काश आज हौसले निकालने का वक्त मिलता, आज मैं अपने अरमान निकालता, आज मैं अपनी हसरतें निकालता, मगर इन बच्चों का ख्याल करने की वजह से मैं कुछ न कर सकूंगा। उधर हजरत खमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ला बिछा करके बैठ गई, वुजू करके मुसल्ला बिछा कर बैठ गई। कभी औरतें मुसल्ले पे बैठ के खुश होती थी, अब सोफे सेट पे बैठ के चौड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बड़े बड़े उन पे मर्द भी औरतें भी। टेलीविजन की बीमारी, पता ही नहीं क्या क्या बीमारी आ गई। अल्लाह पाक हर लानत से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रमजान का महीना है, दुआ करो अल्लाह पाक टेलीविजन की लानत से, VCR की लानत से हमें और हमारी नस्ल को बचाए। ये फनकारी नहीं, ये लानत है, और इसकी लानत का पता इंशाअल्लाह दुनिया ही में चल जाता है। जब बेटी बेइज्जत होके मरती है, जब बहन की आबरू उतरती है, फिर पता चल जाता है कि ये लानत कैसी चीज है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो बच्चे जो थे मुआज़ और मुआज़, वो कहने लगे बनाया, वो नबी के दुश्मन को भी जानते हैं और नबी को भी पहचानते हैं। आज हमारे बच्चों को दीन के दुश्मनों की और दीन के दोस्तों की पहचान ही नहीं, खुद हमें पहचान नहीं, खुद हमें पहचान नहीं होती, मुनाफिक की, मुशरिक की पहचान ही नहीं। उधर सैयदा खमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, ओ खमसा आज क्या बात है, मुसल्ला बिछा कर झोली फैलाए हुए कैसे बैठी है? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है